السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکہا علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کی باتیں اس چینل سے، اس گروپ سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ بڑے گناہوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ آج علامت نمبر 10 بڑے گناہ کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے 9 علامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج 10ویں علامت انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں جلد از جلد توبہ کی توفیق دے۔ ان گناہوں پر اللہ رب العالمین ہمیں ندامت اور پشیمانی کی توفیق دے، اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ جس گناہ پر دنیا میں حد یا سزا مقرر کی گئی ہو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے، بڑے گناہ کی پہچان ہے کہ جس گناہ پر دنیا کے اندر کوئی حد رکھی گئی ہو، سزا رکھی گئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ گناہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جیسے نمبر 1 زنا۔ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کی طرف سے ہو تو شریعت میں اس کے لیے رجم ہے کہ دونوں کو رجم کر کے پتھروں سے مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں، تو اسی صورت میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خذوا عنی خذوا عنی، تم لوگ مجھ سے سیکھو یا مجھ سے دین کے حکام لو۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ البکر بالبکر جلد و میاں و نفی و ثنا، اگر باکرہ ہیں یعنی غیر شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ والثیب بالثیب، اور اگر سیب ہیں، شادی شدہ ہیں، تو 100 کوڑے اور رجم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو رجم ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہوں۔ اگر مان لیجئے ان میں سے ایک غیر شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہوگا اسے رجم کریں گے، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجم کیا، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا۔ وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پر کتاب اتاری۔ وکان مما انزل اللہ آیت الرجم، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ پر اتارا تھا قرآن میں، ان میں سے رجم کی آیت بھی تھی۔ فقرأناها وعقلناها وعیناها، ہم نے اسے پڑھا، اسے یاد کیا، اسے محفوظ کیا، اس کو سمجھا۔ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے رسول نے رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا۔ تو قرآن کے اندر باقاعدہ آیت تھی کہ اگر شادی شدہ ہیں تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا حکم آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَخْشَىٰ إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ جب لمبا زمانہ ہو جائے گا، ان یقول قائل، تو کوئی کہنے والا یہ کہے، واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم ہم رجم کی آیت قرآن کریم کے اندر نہیں پاتے ہیں۔ فَيَضُلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو گمراہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو چھوڑ کر کے جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رجم حق ہے، ثابت شدہ ہے اس آدمی کے اوپر جس نے زنا کیا، اور وہ شادی شدہ ہوں، مرد میں سے یا عورتوں میں سے۔ اذا قامت البینہ، جب دلیل آ جائے،
सबूत मिल जाएं, अवकान अल हबल, हबल या हमल ठहर जाए, अविल एतराफ़ या एतराफ़ हो, उन्हें एतराफ़ कर लिया जाए औरत की तरफ से या मर्द की तरफ से, या दलील कायम हो जाए, सबूत मिल जाए, गवाह मिल जाए, या हमल ठहर जाए। अगर शादी नहीं हुई है और हमल ठहर गया, इसका मतलब ये कि वो हमल नाजायज़ है और उस औरत से जना का सदूर हुआ, तो ऐसी सूरत में उन पर हद लागू की जाएगी। अगर शादीशुदा होंगे तो रज्म कर दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में उनको उन पर हद नाफिज होगी, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। तो मालूम हुआ कि जना बड़ा गुनाह है, और 3 जो बड़े गुनाह हैं उनमें से एक बड़ा गुनाह जना भी है। अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, और इस तरीके से नाहक किसी को कत्ल करना और जना करना। तो जना भी बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है, जिस पर दुनिया के अंदर हद बाकायदा रखी गई। दूसरी या नंबर 2, नाहक कत्ल करना। अल्लाह का फरमान है कि अन्ना नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले जान है, और इस पर मुसलमानों का इत्तफाक है कि जिसने जानबूझ करके किसी को कत्ल किया तो वो कत्ल का मुस्तहिक ठहरेगा, इल्ला ये कि जो वारिसीन हैं दियत पर राज़ी हो जाएं या मुकम्मल माफ़ कर दें। तो नाहक किसी को कत्ल करना, उसकी सज़ा ये है, उसमें क़िसास है, और जो कातिल है उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा, इल्ला ये कि जो मकतूल के वर्सा हैं उसे माफ़ कर दे मुकम्मल तौर पर, या दियत पर राज़ी हो जाएं। नंबर 3, दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाना। दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाना ये भी ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा शरीयत के अंदर कत्ल रखी गई। एक इंसान अगर वो काफिर है तो अपने दीन पर रह सकता है, लेकिन दीन इस्लाम कबूल करने के बाद अगर वो मुर्तद हो जाता है तो उसे दुनिया में रहने का हक़ नहीं है। उसे तौबा करने के लिए कहा जाएगा, अगर तौबा कर लेता तो ठीक है, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए कि वो इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सच्चा दीन है, सच्चा धर्म है, वो इस्लाम की बदनामी का ज़रिया और सबब बनेगा। लोग कहेंगे कि देखो ये मुसलमान हो गया था, फिर काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, इसका मतलब ये है कि दीन के अंदर कोई भलाई नहीं, दीन के अंदर कोई खैर नहीं, और दीन के अंदर हर ज़माने के लिहाज से चलने की सलाहियत नहीं, वरना ये इंसान क्यों दीन से मुर्तद हो जाता। तो ऐसी सूरत में उसे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुर्तद हुआ तो अपने कम अक़ली की बिना पर इस्लाम की के मसाइल को, अहकाम को ना समझने की वजह से ऐसा उसके साथ हुआ, या मुमकिन है कि उसकी पहले से कोई बदनीयती रही हो, साजिशी जहन का हो, और इस्लाम को बदनाम करने के लिए उसने कबूल किया, और फिर दीन इस्लाम से मुर्तद हो करके इस्लाम को बदनाम करना चाहा, तो इसलिए उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन बदला दीन हो फ़क़्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्तदीन से क़िताल किया था, सहाबे किराम ने उनके साथ क़िताल किया जो दीन से मुर्तद हो गए थे। तो इससे मालूम हुआ कि दीन से इर्तिदाद ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और उसकी सज़ा इस्लाम के अंदर मुर्तद हो जाना है, उसकी सज़ा इस्लाम के अंदर कत्ल है। अगर वो तौबा नहीं करता है तो इस सूरत में उसको कत्ल कर दिया जाएगा और उसको जीने का हक़ नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की रवायत, कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इल्ला बेहदा सलास, मगर 3 चीज़ों में से एक चीज़ की वजह से। असय्यबुज़्ज़ानी, ये 3 बातें जो पेश की गई उसकी दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। असय्यबुज़्ज़ानी, शादीशुदा ज़ानी मर्द हो या औरत, और नफ्स बिन नफ्स, और जान के बदले जान, व तारिकुल दीन ही और मुफारिकुल जमा, दीन को छोड़ देने वाला, मुसलमानों की जमात से अलग हो जाने वाला, और कुफ्र के रास्ते को अख्तियार कर लेने वाला, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर बात है ये 3 हों या और जो आने वाले मसाइल हैं जिनमें सज़ा रखी गई है, इनमें हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है। हाकिम वक्त कत्ल करेगा, आम लोगों का के लिए ये मसला नहीं है। आम लोग किसी को कत्ल नहीं कर सकते, किसी पर हद नाफिज नहीं कर सकते, ये हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारियों में से है। हाकिम वक्त अगर करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ वो जवाबदेह होगा। आम लोगों से इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। आम लोगों से उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा, उनका नमाज़ पढ़ना, दीन पर कायम रहना, बच्चों की तरबियत करना, औलाद की तरबियत करना, और इस तरीके से उनके जो मातहत के लोग हैं उनकी तरबियत करना, ख़ुद दीन पर कायम रहना, ये उनकी ज़िम्मेदारियों में से आता है। अलबत्ता जो दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं
ان کے بارے میں کبھی ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے قتل کرنے کی وہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے. یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. کوئی دوسرے عام لوگوں کی یا کسی جماعت کا وہ سربراہ ہو یا امیر ہو، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. یہ حاکم وقت جو مسلمانوں کا امیر ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہ سزا لگائے، یہ سزا نافذ کرے. لیکن اگر وہ سزا نافذ نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی جواب دہی قیامت کے دن ہوگی، لیکن عام لوگوں سے اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا. آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے تو کمپنی میں کام کرنے والے ہر شخص کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہے. جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر لائٹ خراب ہو جائے تو ڈرائیور سے نہیں سوال کیا جائے گا. کمپیوٹر خراب ہو جائے تو جو ڈرائیور ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ کمپیوٹر خراب ہو گیا تمہاری ذمہ داری کے اندر آتا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے. ذمہ داریاں سب کی تقسیم ہیں، لہذا جس کی ذمہ داری میں جو مسئلہ آتا ہے اس سے سوال کیا جائے گا، دوسروں سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اور دین سے ارتداد کبھی مکمل دین چھوڑ دینے سے ہوتا ہے، اور کبھی دین اسلام کے اندر جو اصول ہیں اور بنیاد ہیں ان کا انکار کر دینے سے بھی انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرے، قیامت کے بارے میں شک کرے، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دے، جنت جہنم کا انکار کر دے، یا اس طریقے سے اللہ کی رویت کا انکار کر دے قیامت کے دن، یا اس طریقے سے اور جو متفق علیہ مسائل ہیں جو اسلام کے اصول ہیں ان کا انکار کر دے، قرآن کی تکذیب کر دے، آیت کا انکار کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے، آخرت کا جو جنت اور جہنم ہے، حوض ہے یا قبر کے سوالات ہیں، قبر کے اندر نعمتیں اور عذاب ہیں، ان تمام چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، ایسی صورت میں وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا. تقدیر کا انکار کر دے، نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کر دے جو ایمان کے ارکان ہیں، تو بھی گویا کہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ کو گالی دینے والا، نبیوں کو گالی دینے والا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، تو اس کی سزا بھی قتل ہے. اور ایسے اس پر تمام علماء کا اجماع ہے. اور اپنے دور کے ایک عظیم مجدد علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جو اپنے موضوع پر کافی اور شافی اور بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، الشارب المسلول علی شاتم الرسول. اس کتاب کا مطالعہ کرنا اس موضوع کے لیے انتہائی مفید ہوگا اور انسان کے لیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی. پانچویں چیز شراب نوشی، اس پر بھی سزا رکھی گئی ہے، اور علماء کا اتفاق اس بات پر کہ شراب نوشی پر کوڑے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو شراب پینے کی وجہ سے جوتوں سے اور جرید یعنی اس طریقے سے جو کیا نام ہے درختوں کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کو یعنی ڈنڈے سے ان کو پیٹا. البتہ کتنے کوڑے لگائے جائیں گے اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ 80 کوڑے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب نوش لایا گیا تو آپ نے 2 کوڑوں سے 40 کے قریب مارا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی پر عمل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے کم سزا 80 کوڑے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برقرار رکھا. تمام صحابہ نے ان کی موافقت کی، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. اور یہاں سعودی عرب کے جو دائمی بڑے علماء کی فتویٰ کمیٹی ہے ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے. جبکہ اور بہت سارے علماء ہیں ان کے علاوہ علماء جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شرابی کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. البتہ اس سے زیادہ مارنا یہ حاکم وقت کے ثوابدید پر ہے. اگر 40 سے زیادہ مارنے میں حاکم وقت کو مصلحت نظر آتی ہے یا ضرورت نظر آتی ہے اس آدمی کو دیکھ کر کے تو وہ 80 کوڑوں تک کر سکتا ہے، یعنی حاکم وقت کے ثوابدید پر منحصر ہے. یہ امام ابن قدامہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا یہ موقف اور ان کا قول ہے کہ اس کی سزا 40 کوڑے ہیں. البتہ امام وقت کو اختیار ہے کہ تعزیر کے طور پر اگر مصلحت سمجھتا ہے کہ سزا بڑھا دی جائے
تو ایسی صورت میں 80 کوڑوں تک کو بڑھا سکتا ہے، ورنہ اصل سزا شراب نوش کی 40 کوڑے ہیں۔ یہ یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ نمبر 6، زنا کی تہمت لگانا۔ کسی پر بھی زنا کی تہمت لگانا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایسی صورت میں اس پر 80 کوڑے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کا الزام لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ لے کر کے نہیں آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، یہ کون ہے؟ فاسق لوگ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے، تو اسی صورت میں اس پر کوڑے لگائے جائیں گے اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر کیا کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مرد پر الزام لگائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے اور یہ حکم سب کے لیے، سب مرد اور عورت سب اس کے اندر شامل ہے۔ عورتوں کو بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ اگر مرد بھی زنا کرتا ہے اور مرد پر کوئی یعنی زنا کرتا ہے، مرد مان لیجئے، تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس طریقے سے اگر مرد پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے، نہیں کر پایا وہ گواہ پیش، تو اس صورت میں اس پر بھی کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ نمبر 7، اغلام بازی کرنا، یعنی مرد سے اپنی شہوت پوری کرنا، پیچھے کے راستے سے شہوت پوری کرنا، اغلام بازی کرنا۔ تو اسی صورت میں اس کی سزا کیا ہے؟ یہ بھی قتل ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمائے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، جب تم کسی کو پاؤ کہ قوم لوط کا وہ عمل کرتا ہے، فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، تو کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جا رہی ہے دونوں قتل کر دو۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اگر مفعول بہ جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، اگر وہ راضی ہے، اس کی مرضی سے چیز ہو رہی ہے، اس پر زبردستی نہیں کی گئی یا تلوار کی نوک پر اس سے کام نہیں کرایا گیا، تو اسی صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مجبور کر دیا گیا ہے اسے، اسی صورت میں اس پر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ ایسے ہی کرنے والوں کو بھی اگر مجبور کر دیا جائے تو اس پر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اغلام بازی کرنا یعنی پیخانے کے راستے سے شہوت پوری کرنا، یہ بھی سنگین جرم ہے شریعت کے اندر، اور ایسے کرنے والے کی سزا قتل ہے، دونوں قتل کر دیا جائے گا۔ بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ پہاڑی سے ان کو زمین پر ڈھکیل دیا جائے گا تاکہ دونوں مر جائیں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور یہ جانوروں کی فطرت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اگر کوئی ایسا انسان کرتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف کرتا ہے اور حکمت کے خلاف ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام کی قوم کو اس جرم میں سخت ترین سزا دی تھی، وہ سزا اور لوگوں کو نہیں دی گئی، 3 سزائیں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دی تھی۔ نمبر 8، اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا جو مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتا ہو، مسلمانوں کی لاٹھی کو پھاڑ رہا ہو، ایسی صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ارفجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اتاکم، جو تمہارے پاس آئے، وہ امرکم مجمعون علی رجل واحد، اور تمہارا معاملہ، تمہارا کلمہ ایک آدمی پر اکٹھا ہے، سب لوگ ایک آدمی پر اکٹھا ہیں، یرید ان یشق عصاکم، وہ تمہاری لاٹھی کو پھاڑنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان اختلاف کرنا چاہتا ہے اور فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یفرق جماعتکم، یا تمہاری جماعت کے اندر یا تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، فقتلوہ، تو ایسے آدمی کو قتل کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا اگر جب سب لوگ اکٹھا ہوں کہیں اور کوئی اس اتحاد کو ختم کرنا چاہ رہا ہو اور ان کے صفوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا ہو، تو اس صورت میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر۔ 9واں گناہ کیا ہے؟ نمبر 9، زمین میں فساد برپا کرنا،
یا رہزنی کرنا، ایسے کرنے والے کے لیے بھی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا، یہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا ہے، دائنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، اور جب بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پاؤں کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔ تو دنیا کے اندر ان کے لیے سزا رکھی گئی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا جو دنیا کے اندر فساد کریں، رہزنی کریں، قتل عام کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آئے تھے رول اور زکوان، جو کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے ہمارے نبی کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ پھر آپ نے ان کو وہاں جو بیت المال کے اونٹ تھے ان کی رکھوالی پر معمور کر دیا تھا، تو انہوں نے بدعہدی کی اور اونٹوں کو بھی قتل کر دیا اور بھگا لے گئے، اور اس طریقے سے جو رکھوالے تھے ان کو قتل کر دیا اور بری طرح ان کو قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ نے باقاعدہ شہسوار بھیجے اور ان تمام لوگوں کو پکڑا گیا اور ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کی آنکھوں میں سلائی ڈال دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ جیسا انہوں نے کیا تھا ویسی ان کو سزا دے دی گئی۔ اس طریقے سے یہ یعنی اللہ کے قرآن سے بھی یہ ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ ایسا شخص جو کسی کا مال ناحق لوٹتا ہے یا کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی آئے اور میرا مال لینا چاہے؟ قال فلا تؤتہ مالک، تو آپ نے کہا اپنا مال اسے نہ دو۔ قال ارأیت ان قاتلنی، تو اس نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے قتال شروع کر دے؟ قال قاتل ہو، تم اسے قتل کرو، اسے قتال کرو۔ قال ارأیت ان قتلنی، تو آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے مار دے؟ قال فانت شہید، تو آپ نے کہا تم شہید ہو گئے۔ قال ارأیت ان قتلتہ، تو اس راوی نے پوچھا اس شخص نے کہ کیا خیال ہے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ قال ہوا فی النار، تو آپ نے کہا کہ وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کا مال ناحق لوٹتا ہے، عزت و آبرو لوٹتا ہے، تو اس صورت میں ہر آدمی کو اپنا ڈیفنس کرنے کا حق دیا گیا ہے اور دنیا کا ہر قانون دیتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بند ہے اور کوئی دروازہ توڑ کر کے اس کا مال لوٹتا ہے یا اس طریقے اس کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ آدمی اپنی مدافعت کرے گا، اور اسی صورت میں اگر اس آدمی کو قتل بھی کر دیتا ہے عزت کی حفاظت میں اور اپنی جان کی حفاظت میں، تو دنیا کا کوئی قانون اس کو مجرم قرار نہیں دیتا ہے اس صورت میں۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنی جان کی حفاظت کرے گا، عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 11 جادوگر کی سزا بھی قتل ہے، اور اس پر صحابہ کا تقریباً اجماع ہے، اور جمہور علماء کا بھی قول یہی ہے کہ جادوگر کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے، کیونکہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے اور جادو کا سکھانا کفر ہے، لہذا اس کا سیکھنے والا سکھانے والا یہ کافر ہوتا ہے، لہذا اس کا وہی حکم ہے جو ایک کافر کا ہوتا ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تقریباً 11 ایسے اعمال ہیں یا 11 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر رکھی گئی ہے، لہذا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان کے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان گناہوں کی خطورت کو، ان کی سنگینی کو سمجھیں اور ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ایک بات کہہ کر کے جو میں نے درمیان میں کہا تھا، دوبارہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ان گناہوں پر جو سزائیں رکھی گئی ہیں، ان سزاؤں کی تنفیذ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی سے قصاص لیں، کسی زناکار کو دیکھ لیں اس کو رجم کریں یا اس پر کوڑے برسائیں یا کسی جادوگر کو ہم پکڑے اسے قتل کر دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے قطعاً نہیں ہے جو عام لوگ ہیں۔ عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو اسے حاکم وقت تک پہنچائیں، عدالت تک پہنچائیں، ثبوت مہیا کریں، اگر ان کو سزا دے دی جائے ٹھیک ہے، اگر ان کو سزا نہیں ملتی ہے تو یاد رکھیں ایک دن موجود ہے۔ اور یہ حکم گستاخی رسول کے لیے بھی ہے، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو جا کر کے قتل کر دیں۔ ایسے آدمی کو پیش کیا جائے عدالت کے اندر، ثبوت اکٹھا کیے جائیں، مہیا کیے جائیں، اور اس کے بعد اگر عدالت اسے سزا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عدالت نہیں دیتی اس کو سزا تو اس صورت میں ہماری اور عام لوگوں کی ذمہ داریاں ادا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور سزا دے گا، اور جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے ضرور سزا ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے، اور آخرت کے لیے سزا تو اس کے لیے تیار ہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے رسول کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی، کارٹون بنایا تھا، اپنی کار کے اندر جل کر کے تباہ ہو گیا، راکھ ہو گیا، برباد ہو گیا، دنیا سے ختم ہو گیا وہ، جس ڈنمارک کے جس شخص نے، جس پلید نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس طریقے سے کارٹون بنایا تھا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے دی، اور وہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو گیا اور جل کر کے راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کا دفاع کرنے والا، اور اپنے نبی کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے، لہٰذا ہمیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں مشتعل کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں جذبات میں لے کر کے آتے ہیں، لہٰذا اگر کبھی ایسا سرزد ہو کسی کی طرف سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوجھ بوجھ کا ثبوت دیں، ایسے آدمی کے خلاف گواہ یا ثبوت مہیا کریں، اور حاکم وقت یا عدالت تک لے کر کے جائیں۔ اگر سزا مل جاتی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملی تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، قیامت کا دن موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین ضرور ان کو سزا دے گا جنہوں نے ان کے حبیب اور اس کے خلیل کی توہین کی اور شان میں گستاخی کی۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں میں قتل کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہے، عام لوگوں کی نہیں ہے، یہ کہ عام لوگ کسی کو قتل کریں۔ تو یہ باریکی سمجھنا ضروری ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ خوارج اور جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی ذمہ داری ہے قتل کرنا، جس کو بھی آپ پائیں قتل کر دیں۔ یہ حرام ہے ایسا کرنا، یہ کھلواڑ کرنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو بڑے بڑے گناہوں کے امور کے اندر ملوث کرنے والی بات ہے، اور مسلمانوں کو یعنی کیا نام ہے ان کے لیے یہ بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق دے، حق پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔